بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب من سمى قوما او سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. اس مسئلے کا بیان کہ کسی نے کسی قوم کا نام لیا اور نام لے کر کے بد دعا کیا یا دعا کیا یا کسی کو سلام کیا مخاطب کیے بغیر اور نمازی کو اس کا حکم معلوم نہیں ہے. ترجمۃ الباب میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ اس کی نماز صحیح ہوگی یا باطل ہوگی. ایسا بہت ہوتا ہے کہ اشتباہ کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ حکم کی صراحت نہیں کرتے، فیصلہ قاری کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. لیکن نیچے استدلال میں امام بخاری نے جو حدیث پیش کی ہے اس سے مسئلہ کی وضاحت ہو جاتی ہے. وہ اس طرح کی صحابہ کرام اپنی لا علمی میں کسی کو مخاطب کیے بغیر نماز کے اندر ایک دوسرے کو سلام کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مصلیوں کا یہ عمل معلوم ہوا تو آپ نے ان کو سلام کا طریقہ بتا دیا، لیکن ان کو نماز کے اعادے کا حکم نہیں دیا. اس سے معلوم ہوا کہ لا علمی میں اس طرح کے کسی عمل سے نماز باطل نہیں ہوگی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے التحیہ فی الصلاۃ ونسمی ویسلم بعضنا علی بعض، یعنی کہ ہم لوگ نماز میں التحیات پڑھتے اور نام لے لے کر کے کہتے فلاں کو سلام فلاں کو سلام. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا یوں کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری زبانی بدنی اور مالی عبادتیں صرف اللہ کے واسطے ہیں. اے نبی تم کو سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تم پر، اور سلام ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جب تم نے یہ کہہ لیا تو تم نے آسمان و زمین کے تمام نیک بندوں پر سلام بھیج دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس وقت تک یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اور بتانے کے بعد آپ نے پہلے کی نمازوں کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا. معلوم ہوا کہ نماز میں مخاطب کیے بغیر سلام کرنے یا دعا و بد دعا کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی. باب التصفیق للنساء، تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے. یعنی اگر عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں اور نماز میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو عورتیں بولیں گی نہیں بلکہ وہ تالی بجائیں گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے. حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے. باب من رجع القهقر فی صلاته او تقدم بامر ينزل به، اس مسئلے کا بیان کہ آدمی اپنی نماز میں پیچھے پلٹا، الٹے پاؤں پلٹا یا آگے بڑھا کسی معاملے کی وجہ سے جو پیش آیا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمان سوموار کے دن
फजर की नमाज पढ़ रहे थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी इमामत कर रहे थे कि अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूदार हुए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के कमरे के पर्दा हटाया और लोगों की तरफ देखा। सब लोग सफबंदी किए हुए थे। इनको देखकर आप मुस्कुराए और हंसने लगे। अबू बकर एड़ियों के बल पीछे हट गए। उन्होंने ये ख्याल किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए निकलना चाहते हैं, और मुसलमानों ने तो ये इरादा कर लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने की खुशी में फितने में पड़ जाएं और नमाज छोड़ दें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि तुम लोग अपनी नमाज पूरी कर लो। फिर आप कमरे में चले गए और पर्दा डाल दिया, और उसी दिन आपका इंतकाल हो गया। फनकसा अबू बकरिन, इससे मुनासबत वाज़ेह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अबू बकर पीछे हटे होंगे, फिर आपके इशारा करने पर आगे बढ़ गए होंगे। बाबुन इज़ा दअतिल उम्मु वलदहा फी सलात, इस मसले का बयान कि नमाज में अगर माँ बच्चे को बुलाए तो बेटा क्या करे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत ने अपने बेटे को पुकारा और वो अपने गिरजा घर में नमाज पढ़ रहा था। उसने कहा, ए जुरैज। लड़के ने कहा, ए अल्लाह, मेरी माँ और मेरी नमाज किसको पूरा करूं। उन्होंने नमाज को पूरा किया और माँ की आवाज नहीं सुनी और ना उसका जवाब दिया। दूसरे दिन माँ फिर आई और कहा, ए जुरैज। जुरैज ने कहा, अल्लाह, मेरी माँ और मेरी नमाज। फिर तीसरे दिन उसकी माँ आई और कहा, ए जुरैज। जुरैज ने कहा, अल्लाह, मेरी माँ और मेरी नमाज। उसकी माँ ने कहा, अल्लाह, जुरैज ना मरे यहाँ तक कि जानिया औरतों का चेहरा देखे। और जुरैज के गिरजा घर के नीचे एक औरत आया करती थी जो बकरियां चराती थी। इसको बच्चा पैदा हुआ और ये शादीशुदा नहीं थी। इससे कहा गया, ये बच्चा तुझे कहाँ से मिला, किसका बच्चा है ये। उसने कहा कि ये जुरैज का है, वो अपने गिरजा घर से उतरकर मेरे पास आए थे। जुरैज ने कहा, कहाँ है वो जो ये कहती है कि उसका बेटा मेरा है। फिर उन्होंने कहा, ए बाबूस, या बाबूस, ए बाबू, मन अबू, तेरा बाप कौन है। कहा, बकरी का चरवाहा। तो जुरैज ने उस बच्चे को लिया और कहा, बाबूस, बच्चा, और अपनी जुबान में कहते हैं बाबू। उसको लिया और कहा, तेरा बाप कौन है। वो एकदम बच्चा था, छोटा सा बच्चा था। इसके बावजूद वो बोलता है और कहता है कि मेरा बाप गडरिया है और बकरी का चरवाहा है। माँ ने 3 दिन जुरैज को बुलाया और जुरैज ने किसी दिन जवाब नहीं दिया। इसलिए तीसरे दिन माँ ने बद्दुआ कर दी और उसकी बद्दुआ लग गई। अब रहा ये मसला कि माँ बेटे को बुलाए और बेटा नमाज में मशगूल हो तो वो क्या करे। नमाज की हालत में जवाब दे तो फिर उसकी नमाज फासिद होगी या नहीं होगी। बाज़ उलमा ने कहा, उनकी शरीयत में नमाज के अंदर कलाम करना मुबाह था, इसलिए जुरैज को जवाब देना चाहिए था, लेकिन जवाब नहीं दिया तो माँ ने बद्दुआ कर दी और बद्दुआ लग गई। बास ने कहा कि जुरैज का हर दिन ये दोहराना कि या रब्बी उम्मी व सलाती जाहिर करता है कि उनकी शरीयत में भी कलाम करने से नमाज बातिल हो जाती, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया और कोई हुक्म नहीं लगाया,
لیکن جریج کا 3 دن تک نماز کی حالت میں جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی شریعت میں بھی نماز کے اندر کلام الناس مباح نہیں تھا، اور ہماری شریعت میں بھی مباح نہیں ہے۔ ہاں، اصلاح صلاۃ سے متعلق ضروری کلام مباح ہے۔ یہاں جریج کو ماں کی بددعا لگنے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے یا یہ بیان کی جا سکتی ہے کہ جریج کو نماز میں تخفیف کر کے اپنی ماں سے ملنا تھا۔ اگر پہلے دن نہیں ملا تو دوسرے اور تیسرے دن تو ملنا ہی چاہیے تھا، بلکہ نماز چھوڑ کر ملنا چاہیے تھا۔ نماز بعد میں بھی پڑھی جا سکتی تھی۔ ایسی نماز جس سے ماں کا دل دکھے اللہ کو نہ آج مطلوب ہے نہ کل مطلوب تھی۔ المیامیس مومسہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زانیہ اور پیشاور عورتیں۔ یا بابوس اس کا وزن ہے جاسوس، معنی ہے بچہ یا دودھ پیچا بچہ، اردو میں بابو اسی سے ماخوذ ہے۔ فوائد: کلام الناس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ماں کی اطاعت فرض ہے، ماں کی بددعا قبول ہو جاتی ہے، بے گناہوں کو بھی لوگ جھوٹا الزام لگا کر پھنسا دیتے ہیں، بے گناہ کی بے گناہی اللہ تعالیٰ ظاہر بھی کر دیتا ہے، سچائی پر قائم رہتے ہوئے مصائب سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے جس کی آدمی کو امید بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ سے کنکریاں ادھر ادھر کرنا۔ باب مسح الحصى فی الصلاۃ، نماز میں کنکریاں صاف کرنا۔ معقیب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سجدہ کرتے وقت مٹی برابر کرتا ہے، اگر تم کو ایسا کرنا ہی ہے تو صرف ایک بار کرو۔ اگر سجدے کی حالت میں کوئی ایسی چیز ہے جو تکلیف دے گی تو اسے برابر کرو، لیکن ایک بار۔ حیث یسجد، اس لفظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ کی جگہ صاف کر سکتے ہیں۔ رہ گئی پیشانی تو اس کے بارے میں قاضی ایاز نے ذکر کیا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں پیشانی صاف کرنا سلف صالحین مکروہ جانتے تھے، پیشانی کو نہیں صاف کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ اور پانی میں سجدہ کیا اور سلام پھیرنے کے بعد آپ کی پیشانی پر مٹی دیکھی گئی، اگر آپ نے صاف کیا ہوتا تو مٹی نہ دکھتی۔ باب بسط الثوب فی الصلاۃ للسجود، نماز میں سجدہ کرنے کے لیے کپڑا بچھانا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گرمی میں نماز پڑھتے تھے۔ جب ہم میں سے کوئی آدمی اس بات کی طاقت نہ رکھ پاتا کہ وہ اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکائے تو اپنا کپڑا بچھا دیتا اور اسی پر سجدہ کرتا۔ تو اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو آدمی کپڑا بچھا لے اور اس پر سجدہ کرے۔ باب ما یجوز من العمل فی الصلاۃ، نماز میں کون کون سا عمل جائز ہے اور درست ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف اپنا پاؤں پھیلائے رہتی تھی جب آپ نماز پڑھتے، اور آپ نماز پڑھتے رہتے، پھر آپ کو سجدہ کرنا ہوتا تو مجھ کو انگلی سے دبا دیتے اور اشارہ کر دیتے، میں اپنا پاؤں سمیٹ لیتی اور اٹھا لیتی، پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں اپنا پاؤں پھیلا دیتی۔ معلوم ہوا کہ نماز کے اندر ہاتھ سے کسی چیز کو چھونا، ٹٹولنا اور دبانا جائز ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور شافعیہ کا رد بھی ہوا، اس لیے کہ ان کے نزدیک عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان میرے سامنے آیا، اس نے میرے اوپر حملہ کر دیا تاکہ میری نماز کاٹ دے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دی، میں نے اسے دبا دیا اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے تو چاہا تھا کہ اسے مسجد کے کھمبے میں باندھ دوں، پھر تم صبح کرو اور سب لوگ اس کو دیکھو۔ پھر میں نے سلیمان علیہ السلام کی بات کو یاد کیا، انہوں نے یہ دعا کی تھی، اے میرے رب تو مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی اور کے لیے ویسی بادشاہت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو ذلیل و خوار کر کے واپس کیا۔ پھر نصر ابن شمیل کہتے ہیں فَزَعَتْتُهُ بِالزَّالِ، زَعَتْتُهُ یہ زال سے ہے، اس کا معنی ہے خَنَقْتُهُ، میں نے اس کی گردن دبا دی۔ وَفَدَعْتُهُ مِنْ قَوْلِ یا فَدَعَتْتُهُ، میں نے اس کو دبا دیا، دھکا دے دیا۔ قرآن میں ہے یوم یدعون یا یدفعون، دھکے دیے جائیں گے۔ والثواب فدعتُهُ الا انه كذا قال بتشدید العین والتاء، بہرحال اس کا معنی یہ ہوا کہ میں نے اس کے گردن کو دبا دیا اور اس کو دھکا دے کر کے نکال دیا۔ تو یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ عمل کون کون سا عمل کر سکتے ہیں۔ تو جیسے کسی کو چھو لینا ہے، تھوڑا دھکا دے دینا ہے، تھوڑا ٹٹول لینا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پیر پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، وہ سمجھ جاتی تھی اور اس کے بعد پاؤں سمیٹ لیتی تھیں۔ بابو اذا فلتت الدابۃ فی الصلاۃ، اگر نماز میں جانور بدکنے لگے اور بھاگنے لگے تو کیا کریں؟ آدمی نماز میں ہو اور جانور چھوٹ جائے جھٹک کر کے، یا تو پیر سے رسی چھوٹ جائے یا ہاتھ سے رسی چھوٹ جائے تو کیا کریں گے؟ قتادہ کہتے ہیں اگر آدمی کا کپڑا چوری ہو گیا تو چور کے پیچھے بھاگے گا اور نماز چھوڑ دے گا۔ باپ کا مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی کا قیمتی مال ضائع ہو رہا ہو یا جانور کھل جائے اور بھاگ کھڑا ہو یا جان جانے کا خطرہ ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی نماز توڑ دے اور جان مال کی حفاظت کرے، بعد میں نماز کا اعادہ کرے گا۔ اور اگر عمل قلیل ہو اور قبلہ نہ بدلے تو بنا کریں گے، اعادہ نہیں کریں گے۔ پیچھے کئی جگہ بنا کا لفظ آیا ہے، میں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، یعنی پیچھے جو نماز پڑھ چکے ہیں وہ ہو چکی ہے، آگے کی نماز کا اعادہ کر لیں گے اگر نماز چھوڑ کر کے آگے پیچھے چلے گئے ہیں۔ یہاں ایک بات کہنا اور مناسب ہوگا جو میں کہہ بھی چکا ہوں کہ اگر مسجد میں نماز ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہے، آگ لگ گئی، پانی آ گیا، دشمن کا خطرہ ہو گیا، یا ایک ہی کوئی بھی خطرناک چیز ہو گئی، سماج کے لوگ چلا رہے ہیں، تو امام کو چاہیے فوراً نماز چھوڑ دے اور نماز چھوڑ کر کے جا کر سب کی مدد کریں، بعد میں سب لوگ نماز دوہرا لیں گے۔ ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ ہم لوگ احواز میں حروریہ کے ساتھ قتال کرتے تھے اور جنگ میں مشغول تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں ایک ندی کے کنارے بیٹھا تھا، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی سواری کی لگام اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے۔ اس کی سواری اس کو کھینچنے لگی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ شعبہ نے کہا کہ وہ آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو برزہ اسلمی تھے۔ یہ منظر دیکھ کر خوارج میں سے ایک آدمی کہنے لگا، اے اللہ تو اس بوڑھے کا ناس کر، یا یوں کہے اس بوڑھے کا ستیہ ناس کر دے۔ پھر جب وہ شیخ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا، میں نے تمہاری بات سنی ہے، تم کو کیا پتا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 یا 8 جنگیں کی ہیں اور آپ کی تیسیر اور آسانی کو دیکھ چکا ہوں، اس لیے مجھ کو یہ زیادہ پسند ہے
کہ اپنی سواری کے ساتھ لوٹوں بنسبت اس کے کہ اس کو چھوڑ دوں، وہ اپنی چراگاہ میں چلی جائے اور میں مشکل میں پڑ جاؤں اور پھر گھر پہنچنا میرے لیے مشکل اور کافی دشوار ہو جائے۔ خارجیوں سے یہ جنگ احواز میں عبداللہ بن زبیر کے عہد حکومت سن 65 میں ہوئی تھی، اور یہ واقعہ صحابی رسول ابو برزہ اسلمی کا ہے۔ بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ گھوڑے کے کھینچنے پر ابو برزہ اسلمی خود تو اس کے ساتھ 2-4 قدم آگے بڑھ گئے لیکن نماز نہیں توڑی۔ ابو برزہ اسلمی کے اس واقعہ کو تھوڑا چلنے اور قبلہ نہ بدلنے پر محمول کیا جائے گا۔ احواز فارس کا ایک علاقہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا، اس وقت ایران کے زیر تسلط ہے۔ اور یہاں ایک بات کہنا مناسب ہوگا کہ احواز میں بہت زیادہ عرب سنی رہتے ہیں، اور میں نے سنا ہے اور بعض کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ یہاں سر عام پھانسی دی جاتی ہے، چوراہے پر بالکل کھلے طور پر پھانسی دی جاتی ہے، اور عام طور سے سنیوں کو پھانسی دی جاتی ہے۔ کوئی بھی بات ہو گئی، تھوڑا سا مزاج کے خلاف ہو گیا، کسی نے کوئی حق بات کہہ دی یا کوئی مضمون لکھ دیا تو پھر اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ حضرت عروہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سورج گرہن ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے لمبی سورت پڑھی، پھر آپ نے رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، پھر آپ نے دوسری سورت شروع کر دی، پھر آپ نے رکوع کیا یہاں تک کہ اس کو پورا کر لیا اور سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کیا، پھر کہا کہ یہ سورج اور چاند گرہن اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھو یہاں تک کہ یہ صاف ہو جائیں۔ میں نے اپنی اس جگہ سے ہر اس چیز کو دیکھ لیا ہے جس کا وعدہ ہم سے کیا گیا تھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ میں جنت کا ایک خوشہ توڑنے کا ارادہ کر رہا ہوں جب تم لوگوں نے مجھے دیکھا تھا کہ میں آگے بڑھا تھا، اور میں نے جہنم کو دیکھا اس کے بعض حصے کو توڑ رہے تھے جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹا تھا۔ میں نے جہنم میں عمرو بن لوہی کو دیکھا، اور یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے جانور چھوڑا، سانڈ چھوڑا۔ اس کے بعد میں جو ہمارا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں تھوکنا اور پھونکنا، نماز کی حالت میں تھوکنا اور پھونکنا، اگر آدمی مغلوب البصاق ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ تھوک سکتا ہے یا پھونک سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کی نماز میں سجدے کی حالت میں پھونکا۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے میں ریت دیکھا، تھوک دیکھا، بلغم، تو آپ بہت ناراض ہوئے، مسجد والوں پر کافی غصہ ہوئے، اور فرمایا جب تم میں کا کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ قبلے کی جانب ہوتا ہے، لہذا ہرگز کوئی شخص نماز میں نہ تھوکے، یا یوں کہا کھیکھار کر نہ تھوکے۔ پھر آپ اترے اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھرچ دیا۔ اس پر ہم پوری لمبی بحث کر چکے ہیں اور ہم یہ بتا چکے ہیں کہ نماز کی حالت میں آپ نے دیکھا تھا اور نماز کی حالت ہی میں بڑھ کر کے اسے صاف کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب کوئی شخص تھوکنا چاہے تو اپنے بائیں جانب تھوکے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے دائیں اور اپنے سامنے نہ تھوکے لیکن اپنے بائیں
या पैर के नीचे थूक ले। मालूम हुआ कि नमाज के अंदर जरूरत पड़ने पर नमाज में थूकना और फूकना जायज है। बाबू मन सफ़क़ जाहिलन मिन रिजाल फी सलातिही लम तफसुस सलातु। इस मसले का बयान कि अगर कोई शख्स मसला नहीं जानता है और नमाज में उसने ताली बजा दी तो उसकी नमाज हो जाएगी, उसकी नमाज फासिद नहीं होगी। इस मौजू पर साहल बिन साद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस रिवायत करते हैं। बाबुन इज़ा क़ील लिल मुसल्ली तक़द्दम औ इंतज़िर फंतज़र फला बस। अगर मुसल्ली से कहा जाए कि आगे बढ़ जाओ या इंतज़ार करो, वो आगे बढ़ गया या इंतज़ार किया तो कोई हर्ज की बात नहीं है, उसकी नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साहल बिन साद रिवायत करते हैं, कहते हैं कि लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते तो तहबंद छोटा होने की वजह से उसको अपनी गर्दनों पर लपेट लेते थे और औरतों से कह दिया गया था कि वो अपना सर हरगिज ना उठाएं, यहां तक कि मर्द सीधे होकर बैठ जाएं। बाब में तकद्दुम और इंतजार दोनों बातों का जिक्र है। तकद्दम आगे बढ़ना, इंतजार करना। हदीस से इसकी मुनासबत इस तरह हो रही है कि औरतों से ये कहना कि अपना सर ना उठाओ गोया उनको इंतजार का हुक्म देना है और मर्दों को ये हुक्म देना है कि तुम औरतों से आगे रहो। इस तरह एक जुमले से तकद्दुम और इंतजार दोनों साबित हो गया। तकद्दुम आगे बढ़ना, इंतजार करना। ये हुक्म अगरचे नमाज से पहले दिया गया है, लेकिन इस पर अमल नमाज के अंदर होगा। लिहाजा बाहर का कोई शख्स जो नमाज में दाखिल नहीं है, अगर उसका इंतजार किया जाए कि नमाज या रकत पा ले या उसकी वजह से आगे पीछे हुआ जाए तो नमाज बातिल नहीं होगी। फवाइद व फिक़हियत। इस हदीस से मालूम हुआ कि मुक्तदी का अमल इमाम के बाद होगा। रुकू और सजदे वगैरह में एक मुक्तदी दूसरे मुक्तदी से सबकत कर सकता है, लेकिन ये बात गुजर चुकी है कि इमाम से कोई सबकत नहीं कर सकता। नमाज के अंदर दूसरे का इंतजार कर सकते हैं। मसलन इमाम सलाम फेरने में दूसरे मुक्तदियों का इंतजार करे ताकि नमाज पा ले। इमाम रुकू में आने वाले का इंतजार करे कि रुकू पाले तो जायज है। जो आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है वो मुसल्ली को आगे पीछे होने का हुक्म दे सकता है। इसकी अक्सर जरूरत पड़ती है, इसलिए कि लोग सफ़ों की दुरुस्तगी का लिहाज नहीं करते और जैसे तैसे नीचे ऊपर खड़े हो जाते हैं। इन हालात में नीचे ऊपर होने का हुक्म देना पड़ता है और ये जायज है। बाबुन ला यरुद्दुस सलाम फी सलात। इस मसले का बयान कि नमाज की हालत में आदमी सलाम का जवाब नहीं देगा। अलकमा अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता था और नमाज में होते थे और जवाब देते थे। जब हम पलट कर आए तो आपने सलाम किया। यहाँ हबशा से पलट कर आए थे। मैंने सलाम किया पर आपने सलाम का जवाब नहीं दिया और बाद में बताया कि नमाज में मशगूलियत होती है, नमाज में मसरूफियत होती है। जाबिर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं, कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी एक ज़रूरत के पेश नज़र भेजा। मैं गया, फिर मैं लौट कर आया और आपका काम कर दिया। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपको सलाम किया पर आपने जवाब नहीं दिया। मेरे दिल में वो बात पैदा हुई कि अल्लाह ही जानता है कि कितना दर्द हुआ।
میں نے اپنے من میں کہا شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر ناراض ہو گئے ہیں کہ میں نے تاخیر کر دی اور تھوڑا دیر سے آیا۔ پھر گیا اور سلام کیا، پر آپ نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میرے دل میں پہلے سے زیادہ درد ہوا۔ پھر میں نے سلام کیا، آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا انما منعنی ان ارد علیک انی کنت اصلی، دیکھو میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کا قبلہ اور آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو ہمارا باب ہے کہ نماز کی حالت میں پہلے سلام بھی کرتے تھے اور جواب بھی دیتے تھے، بعد میں چیز منع ہو گئی اور نماز کی حالت میں آدمی جواب نہیں دے گا اور بات نہیں کرے گا۔ باب رفع الايدي في الصلاة لامر ينزل به، اس مسئلے کا بیان کہ اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو نماز میں ہاتھ اٹھانا درست ہے اور جائز ہے۔ سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ بنی عمرو بن عوف میں جھگڑا ہو گیا ہے، ان کے درمیان کچھ کہا سنی ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تاکہ جا کر کے ان کے درمیان صلح کروا دے۔ وہاں گئے اور وہاں روک لیے گئے، سمجھانے بجھانے میں دیر ہو گئی، ادھر نماز کا وقت ہو گیا۔ بلال ابو بکر کے پاس آئے اور کہا اے ابو بکر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک لیے گئے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ لوگوں کی امامت کروائیں گے؟ کہا ہاں اگر تم چاہو۔ بلال نے اقامت کہی اور ابو بکر آگے بڑھے، انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی۔ اس کے بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، صفوں میں چلتے ہوئے اسے پھاڑتے ہوئے آگے آئے اور پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ آپ کا یہ آنا صفوں کے بیچ سے اصولی اعتبار سے غلط نہیں تھا۔ لوگ تالی بجانے لگے، سہل کہتے ہیں تصفیق کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے، بھلے تالی بج رہی تھی۔ فلما اکثر الناس، جب لوگوں نے بہت زیادہ تالی بجائی تب وہ مڑے اور متوجہ ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف اشارہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ ابو بکر نے اپنا دونوں ہاتھ اٹھایا، اللہ کی تعریف کی، پھر پیچھے پلٹ گئے، یہاں تک کہ صف میں کھڑے ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ جب آپ فارغ ہو گئے تو لوگوں کی طرف اپنا چہرہ کیا اور کہا لوگوں کیا بات ہے، جب نماز میں کوئی مسئلہ آئے تو آپ لوگ تالی بجا رہے ہیں؟ ارے تالی بجانا تو عورتوں کا کام ہے، جس کی نماز میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ سبحان اللہ کہے، مرد سبحان اللہ کہیں گے، عورت تالی بجائے گی۔ پھر ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ابو بکر، کس چیز نے تم کو روکا کہ تم لوگوں کی امامت کرواتے رہتے اور نماز پڑھاتے رہتے جب میں نے تمہاری طرف اشارہ کر دیا تھا؟ ابو بکر نے کہا کہ اب ابن ابی قحافہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان کے آگے نماز پڑھائیں۔ یہ مسئلہ ہمارا ہوا کہ نماز میں ہاتھ اٹھانا، کسی بات کے پیش آنے پر ہاتھ کا اٹھانا۔ اس سے پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے اور وہاں یہ بات آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ اگر ہم سے تاخیر ہو گئی اور ہم دیر سے آئے تو فلاں اذان دے دینا، امامت کروا دینا۔
बाबुल खसरी फी सलात, नमाज में कमर पर हाथ रखना, नमाज में कमर पर हाथ रखना, यानी ये हाथ है तो ये खसर है, ये कमर है, इस तरह से करके खड़ा होना ये दुरुस्त नहीं है और जायज़ नहीं है। यहाँ हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमर पर हाथ रखने से मना किया है। दूसरी रिवायत में भी यही बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमर पर हाथ रखने से मना किया है। इससे क्यों मना किया गया है? तो इसके सिलसिले में कहते हैं कि इब्लीस जब दुनिया में उतारा गया था तो कमर पर हाथ रखे हुए था, इसकी मुशाबहत से मना किया गया है। कमर पर हाथ रखना यहूद का तरीका है, इसलिए उनकी मुशाबहत से बचना है। जहन्नमी आराम करने के वक्त कमर पर हाथ रख लेते हैं, उनकी मुशाबहत से भी बचना चाहिए। बाबुन युफक्किरु रजुलु शैअ फी सलात वक़ाल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इन्नी लउजहिज़ु जैशी व अना फी सलात। अगर आदमी नमाज में कोई बात सोचे, नमाज में किसी चीज के बारे में गौर फिक्र करे तो इसका क्या हुक्म है? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं नमाज में पूरी फौज तैयार कर लेता था, मैं नमाज में जिहाद के लिए अपनी पूरी फौज तैयार कर लेता था, लश्कर तैयार कर लेता था। अक्सर ऐसा होता है कि नमाज के अंदर आदमी के दिल में तरह तरह के ख्यालात आते रहते हैं, यहाँ तक कि भूली बिसरी बातें या रुपए पैसे भी याद आ जाते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या इसकी नमाज हो जाएगी? इसकी नमाज में कुछ नुकसान तो नहीं होगा? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने हजरत उमर के असर से ये साबित किया कि नमाज में इधर उधर के ख्यालात आ जाने से और कोई बात सोच लेने से नमाज बातिल नहीं होगी, इसलिए कि मुख्तलिफ तफक्कुरात से बचना नामुमकिन है। हाँ, ख्यालात में इतना गर्क हो जाए कि भूल जाए और नमाज में कमी ज्यादती हो जाए तो उसकी तलाफी की जाएगी। इसको दूसरे अंदाज में अपने मशाइख ने कहा है, जो मौजूदा ज़माने के किबारे मशाइख हैं, मुफ्तियान, कि आदमी अगर सोचता है और कोई फिक्र उसके दिमाग में आती है और उसी के साथ खेलता चला जाता है, वहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल क्या है? यस्तरसिल। जो फिक्र आई, जो सोच आई, उसी सोच के साथ सोचता है चला गया, ना क़िरात में गौर करता है, ना इमाम की नमाज में गौर करता है। बस ऐसे ही एक लकड़ी का है खिलौना, खड़ा होता है, झुकता है, नीचे जाता, सजदा करता, बैठता, बाकी उसकी फिक्र जो है उसी के साथ है। जहाँ जो फिक्र है, जो वसवसा है, जो हवाजिस है, और उसी के साथ खेल रहा है, तो उसकी नमाज उतनी ही होगी जितना उसने अपनी नमाज में समझा है। अपनी नमाज में जितना समझा है उतनी ही उसकी नमाज होगी, उतना ही उसे सवाब मिलेगा, लेकिन नमाज बातिल नहीं होगी। उक़बा बिन हारिस बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ असर की नमाज पढ़ी। जब आपने सलाम फेरा तो जल्दी से आप खड़े हुए और बास बीवियों के कमरे में गए, फिर निकले। आपने लोगों को देखा कि जल्दी की वजह से लोग ताज्जुब में हैं, तो आपने कहा कि मुझे नमाज में याद आया कि मेरे घर में सोने का डला रखा हुआ है, तो मैंने इस बात को नापसंद किया कि वो शाम तक या रात तक मेरे पास रहे, तो मैंने हुक्म दिया कि उस सोने को तकसीम कर दिया जाए। यहाँ गौर करें, आपने कहा मुझे नमाज में याद आया। आपको सोने का ख्याल नमाज के अंदर आया था, सलाम फेरने के बाद आपने उस पर अमल किया, नमाज नहीं दोहराई। हजरत उमर के असर की तशरीह में हाफिज साहब यानी हाफिज इब्ने हजर रहमुल्लाह ने और कई आसार पेश किए हैं, जिनसे साबित होता है कि नमाज में इधर उधर के ख्यालात आ जाने से नमाज बातिल नहीं होगी। एक असर ऐसा भी पेश किया है जिससे मालूम होता है कि हजरत उमर ने नमाज का इआदा किया, लेकिन ये आदा इसलिए नहीं था
کہ نماز میں دوسرے خیالات آ گئے تھے، بلکہ یہ آدھا اس وجہ سے تھا کہ لشکر کے خیال میں اتنا غرق ہو گئے کہ نماز میں قرات بھول گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد ابو موسیٰ اشعری اور عبد الرحمن بن عوف نے یاد دلایا تو نماز کا اعادہ کیا اور کہا لا صلاۃ لیست فیہا قراءہ، یعنی وہ نماز نہیں جس میں قرات نہیں، یہ مغرب کی نماز تھی۔ معلوم ہوا کہ محض تفکرات سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ یہاں حضرت عمر قرات بھول گئے تھے اور قرات نماز کا ایک رکن ہے، اس لیے ایسی صورت میں نماز دہرائی جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر ہوا خارج کرتے ہوئے اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ اذان نہ سن سکے۔ جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے تو پھر آ جاتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور جب چپ ہوتا ہے مؤذن تو واپس آ جاتا ہے، اور مسلسل آدمی کو وسوسے میں ڈالتا ہے، اس سے کہتا ہے فلاں اور فلاں بات یاد کرو جو اس کو یاد نہیں تھی، یہاں تک کہ آدمی نہیں جان پاتا کہ کتنی رکعت پڑھی ہے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ جب ایسا کسی کو ہو جائے تو وہ بیٹھے ہی بیٹھے سہو کا 2 سجدہ کر لے۔ ابو سلمہ نے یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ میں ایک آدمی سے ملا، میں نے ان سے کہا اجی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں کون سی سورت پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا کیوں، تم نماز میں تھے نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں تھا؟ میں نے کہا کہ لیکن مجھے تو یاد ہے، میں جانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں سورت پڑھی تھی۔ ترجمۃ الباب سے مناسبت اس طرح ہوگی کہ وہ آدمی نماز کے اندر کسی دوسرے خیال میں غرق رہا ہوگا، اس لیے اسے یاد نہیں رہا کہ آپ نے کون سی سورت پڑھی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔